یہ مجھے منظور نہیں، میں تو بندہ ہوں تیرا، کرائے کا مزدور نہیں۔ اب آگے میں اس طرح شروعات کرنا چاہوں گا کہ ہر مسلمان کی زندگی میں ایک اس کی حیثیت، اس کے ظرف اور اس کے برداشت کے مطابق کربلا ضرور آتا ہے۔ جیسے حضرت امام حسین پہ کربلا آیا، تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ جیسے ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ بالخصوص ہم صرف سیدوں کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹل امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اور روحانی اولاد ہے، ان سب پر درود و سلام جاتا ہے۔ ہر انسان پہ کربلا آتا ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور ہمارے لوگ، ہماری عوام برداشت کر رہی ہے، اور اتفاق سے محرم کا مہینہ آ پہنچا ہے۔ ہم محرم کے مہینے کو اور کڑے امتحان کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے سیاستدان مسلم لیگیوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سن لے کہ یہ وہی مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان بنایا، تو اس پاکستان کے اندر رہ کے ساری جماعتوں نے جنم لیا، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسی پاکستان کے اندر جنم لیا۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو نہ ادھر بھٹو کا نام ہوتا، نہ کسی اور کا نام ہوتا، یہ سب پاکستان کی بدولت ہے۔ اور پاکستان کو بنانے والا کون ہے؟ مسلم لیگ۔ تو آج مسلم لیگیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ یہ چیز دیکھیں کہ لوگوں کا، ہمارے مظلوم لوگوں کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو، پیر صاحب پگاروں کو، میاں محمد نواز شریف کو، سائیں صدرالدین شاہ سندھ کے صدر ان کو، سائیں غوث علی شاہ سندھ کے صدر تھے اس وقت نواز لیگ کے، ان کو چاہتے ہوئے، ان کے منشور سے محبت کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دیا۔ اب ووٹ دینے کے نتیجے میں ان کے اوپر انتقامی کارروائیاں کرنا، مثال کے طور پہ ہمارے خیرپور میں 8 تعلقے ہیں، تو 8 تعلقے ہیں تو 8 ٹی ایم ایز ہیں، میونسپل کمیٹیز جو ہیں۔ اب ٹاؤن کمیٹیز جو ہماری تھیں، جو پہلے ٹی ایم او کہلاتا تھا اب وہ سی ایم او کہلوا رہا ہے، ان کا کروڑوں روپیہ مہینے کا بجٹ آتا ہے۔ دیکھیں ان کا کروڑوں روپیہ جب مہینے کا بجٹ آتا ہے، وہ بجائے غریب آدمی پہ لگانے کے، بجائے صفائی ستھرائی کے، بجائے لوگوں کی میڈیکل میں، بجائے لوگوں کی تعلیم میں لگانے کے بجائے بھتے کے طور پر جیلانی ہاؤس میں جمع ہوتا ہے۔ جیلانی ہاؤس سے پورا ملک واقف ہے کہ خیرپور میں ایک ہی جیلانی ہاؤس ہے جو ہمارے چیف منسٹر کا ہاؤس ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے سامنے بٹھایا جائے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور اس کے چاہنے والے جو جیلانی ہاؤس کے کرتا کرتا ہے، اور حلفیہ طور پر ان سے پوچھا جائے کیا وہ ٹوٹل ٹی ایم ایس سے مہینے کا بھتہ 20 لاکھ روپیہ ہر ٹی ایم ایس سے نہیں لیتے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کر اور بھتہ خور بنے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ آپ دوسری چیز دیکھیں، ہمارے ڈی آئی جی، ہمارے ادھر کے پولیٹیشن کے سگے بھتیجے ہیں، اور وہ علاقے میں لوکل ڈی آئی جی ہیں، اور ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو لکھ دیں کہ جی پولیس کے کنٹرول کی اب بات نہیں رہی۔ جیسے کراچی میں رینجرز کا آپریشن ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے خلاف خاص طور پہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی نہیں رہی پیپل پارٹی۔ جب تک ایم کیو ایم اتحادی تھی آپریشن کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھی ہے تو اس کو صرف ڈرانے کے لیے، ہراسمنٹ کرنے کے لیے، تاکہ ایم کیو ایم آ کے حکومت میں بیٹھ جائے۔ کراچی میں ایک آپریشن ہو رہا ہے جس کا رخ کس طرف کیا گیا؟ ایم کیو ایم کی طرف۔ ہم کیسے مان لیں کہ کراچی کا آپریشن شفاف ہے، اور کیسے مان لیں کہ سندھ حکومت کی نیت صاف ہے؟ اگر نیت صاف ہوتی تو اپنا ضلع خیرپور ضلع، ادھر تو رینجر آپریشن ہو نہیں رہا، ڈاکو کھلے عام گھوم رہے ہیں، ہائی ویز سے لوٹ مار ہو رہی ہے، اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اگر سچے ہو چیف منسٹر صاحب تو پورے سندھ میں آپریشن شفاف طریقے سے کراؤ، تو پھر دیکھو تم لوگوں کی پارٹی کی جڑیں کیسے، اور کیسے تم لوگوں کے جو پائے ہیں چار کیسے نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ آج کی پاکستان پیپلز پارٹی، پہلے کا مجھے نہیں پتا، آج کی پاکستان پیپلز پارٹی
چوروں، ڈاکوؤں، پتھریداروں اور لٹیروں کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے. اگر سندھ میں شفاف آپریشن ہو گیا تو ان کے پتھریدار، ڈاکو، چور گم ہو جائیں گے اور یہ پیپل پارٹی گر پڑے گی اور اسے کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایس پی خیرپور کراچی کے لینڈ گریبرز کا چیف رہ چکا ہے اور اب وہ بھیجا گیا ہے خیرپور میں. تو آپ دیکھیں ایس پی صاحب جو آئے ہیں خیرپور میں، جو لینڈ گریبرز کے بتاج بادشاہ رہ چکے ہیں، ان کو میں نے خود ذاتی طور پر ملاقات کی اور جا کے میں نے کہا ایم پی اے کا کام صرف اسمبلی میں تقریر کرنا اور اپنی تنخواہ لینا اور گھر جا کے سو جانا نہیں ہے. علاقے کا امن امان، علاقے کی صحت، علاقے کی تعلیم، یہ سب ایف پی اے کے ساتھ لوگوں کی امیدیں اور لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں. اس حیثیت سے میں آپ کو کہتا ہوں، میرے پی ایس 30 کی ایک مثال میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. میں نے کہا جی میرے علاقے پیر جو ووٹ میں جو کبھی ہروں کا مرکز، آج بھی ہروں کا وہ مرکز ہے، لیکن جب ہر تحریک انگریز کے خلاف کام کرتی تھی تو ہمارا پیر جو ووٹ اس وقت مرکز کا کردار ادا کر رہا تھا. تو آپ ادھر محسوس کریں کہ پیر جو ووٹ کی اہمیت کیا ہے، جو انگریز کو بھگانے کا بھی ایک مرکز تھا اور ہماری درگاہ شریف ادھر موجود ہے. میں نے کہا ایس پی صاحب کو کہ ہمارے علاقے میں نفری بہت کم ہے پولیس کی، آپ ادھر پولیس بڑھا دیں. چوری چکاری وارداتیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے علاقے کے ساتھ دریائے سندھ لگتا ہے. ڈاکو آتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور دریا کراس کر جاتے ہیں تو ضلع لاڑکانہ لگ جاتا ہے. تو ایس پی کو بہانہ مل جاتا ہے جی وہ تو ضلع ہی چینج ہو گیا، دریا ہم کیسے کراس کریں. تو پھر میں نے ان کو تجویزیں کچھ دی. وہ تجویز یہ تھی کہ سی آئی اے سینٹر کی ایک سب برانچ پیر ووٹ پہ کھولی جائے، جگہ ہم فراہم کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کھولی. وعدہ کیا ہم کھولیں گے، آج مہینے سے اوپر ہو گیا انہوں نے نہیں کھولی. میں نے ان کو کہا پیر ووٹ پہ نفری بڑھائی جائے، انہوں نے نہیں بڑھائی. میں نے کہا جو خراب ترین پولیس موبائلز ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو خراب، جن کے ٹائر بھی نہ ہو، انجن بھی سیز ہو، وہ پولیس موبائل ہمارے علاقے میں پولیس کو دی جائے. ہم اپنے ذاتی خرچے پہ اس کے ٹائر بھی ڈلوائیں گے اور پولیس کو پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ بھی دیں گے اور پولیس کو ہم انجن بھی ان گاڑیوں پہ ٹھیک کرا کے دیں گے. پھر بھی اب تک ہمارے علاقے میں کچھ نہیں ہوا. یہ ایک ہر درجے کی انتقامی کارروائی ہے. ہمارے علاقے میں، ضلع میں اور ڈویژن میں فحاشی کے اڈے کھلے عام چل رہے ہیں. پرائیویٹ سود خور جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، شریف گھروں کے بچوں کو ہاتھ رکھ کر، پیار کر کر، ایگریمنٹ کر کے کچھ پیسے پکڑا دیتے ہیں. جب بچہ خرچ کر دیتا ہے تو اس کے والدین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے بچے کے پاس ہمارے اتنے پیسے ہیں، نکالو. ان سود خوروں کے خلاف، چوروں کے خلاف، فحاشی کے اڈوں کے خلاف، ہیروئن، چرس، منشیات کے اڈوں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کے بجائے ہمارے ایس پی اور ڈی آئی جی فحاشی کے اڈوں کا بھی بھتہ کھاتے ہیں. تو سوچو یہ کتنے گرے ہوئے پولیس آفیسر ہیں جو فحاشی کے اڈوں کا بھی بھتہ کھاتے ہیں. سوچ لو یہ کتنے گرے ہوئے ہوں گے پولیس آفیسر. کیا یہ قابل ہے؟ کیا یہ قابل ہے ہمارے مظلوم لوگوں کا سہولت دینے کے لیے اور مظلوم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے، علاقے میں امن قائم کروانے کے لیے؟ کیا یہ قابل ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں اس سچویشن میں، آپ مجھے سمجھائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سچویشن میں کیسے ممکن ہے کہ بلدیاتی انتخابات شفاف ہوں گے؟ ہم پہلے سے گارنٹی دیتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں ہمارے لوگوں کو شہید کیا جائے گا، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جائے گا، ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے گا.